السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رانا کیسر JZ اینگلر سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج ایک بھائی نے سوال کیا ہے، بہت اچھا ہے اور آئی لائک اٹ۔ راکیش جی ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں ہرا جالا پانی میں بہت زیادہ ہے، مچھلی کنڈی نہیں اٹھاتی، بہت بڑی بڑی مچھلی ہے، کوئی حل بتائیں۔ تو بھائی میرے عرض یہ ہے، یہ جو دھنے ہیں نا گھاس والی، ان میں حقیقت میں بہت موٹا موٹا دانہ ہوتا ہے اور خاص طور پر روہو بہت موٹا موٹا ہوتا ہے۔ اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ جو میں نے ابھی پچھلے دنوں اپنی تصویریں ڈالی تھی، تو یہ دھن بھی اسی قسم کی تھی کہ صاف کم تھی، گھاس زیادہ تھا، تو ہم نے گھاس نکالا۔ اس سے بھی زیادہ جو ہے ہمیں ایک واسطہ پڑا تھا، قصور میں ساندے علی دھن ہے، تو وہ بالکل بارڈر زیرو لائن کے اوپر ہے، پرلا کنارہ انڈیا میں ہے، ارلی طرف ہمارا ہے۔ تو اس میں ہم ایک دفعہ چلے گئے، ڈور پھینکی، وہ واپس ہی نہ آئے، اتنا گھاس اور گھاس بھی لمبا لمبا، مچھلی اس میں بہت۔ تو ہم نے سوچا بھائی اب کیا کریں، اس کا حل کیا کریں۔ شاگرد بھی دو ساتھ تھے، میں نے کہا بھائی ایسی جگہ ڈھونڈو جہاں ذرا گھاس کی مقدار کم ہو۔ ہم نے بنایا ہوتا ہے تغارہ، تغارہ سمجھتے ہیں؟ 3 منہ والا، جس کو ہم ترکنڈا کہتے ہیں، ایسے تغارہ بنوایا ہوتا ہے، وہ کٹ میں رکھا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے ہم نے کو 25-30 گز ڈور، نائلون کی نہیں، پیراشوٹ کی، وہ موٹی ڈور جس کو تندی کہتے ہیں، وہ باندھی ہوتی ہے۔ تو وہ پھینکتے ہیں، نکالتے ہیں، پھینکتے ہیں، نکالتے ہیں، یوں ڈھیر لگ سکتا ہے۔ محنت ضرور ہے، لیکن اس کا رزلٹ آپ کو بڑی جلدی کوئک رسپانس ملتا ہے۔ وہ ایسے کہ جب آپ نے نکالنا شروع کرنا ہے، تھوڑا سا نکالنے کے بعد آپ وہاں چرائی لگا دیں تاکہ مچھلی کی موومنٹ جو ہے وہ اس پوائنٹ کی طرف شروع ہو جائے۔ جیسے جیسے آپ اس کو کم کرتے جائیں گے گھاس کو، ویسے ویسے مچھلی آتی جائے گی۔ لیکن آپ نے جو ٹپ ہے اس کے لیے خاص طور پر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ نے گھاس میں پودا پھینکنا ہے، اس کا کانٹا، ایک کانٹا جو ہے وہ ویٹ سے کم از کم 1 فٹ اوپر ہو اور دوسرا کانٹا پھر اس سے 1 فٹ اوپر ہو۔ یعنی وہ زمین کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اوپر ہونا چاہیے، لٹکتا ہوا آئے۔ جیسے آپ راڈ کھیلتے ہیں تو وہ فلوٹ ہوتا ہے، تو اس قسم کا آپ نے پودا بنانا ہے، وہ آپ لگائیں، کھیلیں۔ میں نہیں مانتا اس چیز کو کہ آپ کو مچھلی نہ لگے، وہاں سے دانے بھی موٹے موٹے لگیں گے اور ایسا ایسا دانہ لگے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اب یہ بات کہ وہ گھاس تو آپ نے وہ پٹی تو نکال لی، اب دانہ لگ کے وہ اپنے گھر کی طرف شوٹ لیتا ہے، وہاں پھر گھاس ہے۔ تو اس صورت میں آپ نے جو کام کرنا ہے، پہلا دانہ لگے اور آپ نے فوری طور سے اڈے سے ڈور نکالنے کے بعد ہاتھ اونچا کر لینا ہے تاکہ دانہ نیچے گھاس کی طرف نہ جائے، اوپر والی سطح میں رہے۔ اوپر والی سطح میں گھاس کم ہوتا ہے، پھر آپ اوپر ہی ہاتھ کر کے اس کو اوپر لائیں اور کوشش کریں اس پٹی میں لائیں اس کو جس میں آپ نے گھاس نکالا ہوا ہے۔ تو ایسا آپ نے 1-2 بار محنت کی تو اس کے بعد وہ اڈا آپ کا چالو ہے، وہ آپ کے باپ دادے کا ہے۔ جتنی مرضی مچھلی ماریں وہاں جا کے، صبح جا کے چرائی لگائیں، اس کے بعد جناب وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ خود ہی کہیں گے کہ کیا بات ہے جی، کیسی ٹپ تھی، کیسے مزیدار دانے ہیں۔ تو یہ جو ہے گھاس، مچھلی اصل میں پلتی ہی گھاس میں ہے،
یہ نہیں ہوتا کہ گھاس میں مچھلی نہ پلے، مچھلی موٹی بھی گھاس میں ہوتی ہے، اس کی خوراک بھی اس میں بے تحاشا ہوتی ہے، کیڑا مکوڑا بھی اس نے وہیں سے کھانا ہے، وہ اس گھاس میں سے پھول نکلتا ہے وہ بھی وہ کھاتی ہے، رو بھی کھاتا ہے، مراک بھی کھاتا ہے، تھیل بھی کھاتا ہے۔ تو بھائی ہم نے تو ایسے 8-10 دانے نکالے ہیں، گھاس لگی ہوئی ہے اور ہم نے 2-4 دفعہ نکالا موٹا موٹا گھاس، اس کے بعد جناب وہ گھاس میں ہی آ رہا ہے دانہ اور پورا گھاس میں لپٹا ہوا باہر نکال لیا، بھاگتا بھی نہیں ہے۔ تو اور اس سے بہتر اور کیا چیز چاہیے کہ بھاگنے کا اس کو موقع ہی نہیں ملتا، نیٹ بھی نہیں مارتے۔ تو وہ ایسا سپاٹ بہت زبردست ہوتا ہے، ایسے سپاٹ کو لازماً ٹرائی کیا کریں اور اس کو آپ اپنے لیے بنائیں، محنت کر کے بنائیں۔ تو وہاں پر چرائی بھی بہت افیکٹو ہوتی ہے، جب آپ چرائی ڈالیں گے تو وہ بہت اچھا کام کرے گی اور آپ کو دانے بھی لگیں گے۔ تو بھائی محنت ہے، محنت کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ تو اللہ نگہدار، اب آپ ٹرائی کریں، انشاءاللہ آپ کو مچھلی لگے گی۔